اسرائیل اور فلسطین کا تنازع پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ لبنان بھی اس میں انوالو ہو چکا ہے، ایران بھی اس میں انوالو ہو چکا ہے اور اب یہ جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ کہاں تک جاتی ہے اور کس کس ملک کو اپنی لپیٹ میں دیتی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا، ظاہر ہے یہ پورا معاملہ تو اس سے کہیں پہلے شروع ہوا تھا، لیکن 7 اکتوبر 2023 کو اس معاملے میں ایک نیا موڑ آیا تھا کہ جب حماس نے آئرن ڈوم کو بالکل ہی ناکارہ بناتے ہوئے اسرائیل پر حملہ کیا اور اس کے بعد پھر جب اسرائیل نے جواب دینا شروع کیا تو پھر اس نے اپنی بربریت اور درندگی کی انتہا کر دی۔ اب تک تقریباً 42,000 لوگ ایسے ہیں جو کہ غزہ میں شہید کیے جا چکے ہیں۔ لبنان میں اگر دیکھا جائے تو 2,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں اور اس پورے معاملے میں اسرائیل کو حمایت حاصل ہے امریکہ کی۔ امریکہ جو کہ ہمیشہ اسرائیل کی پشت پناہی کرتا ہے اور ہر معاملے میں اس کو سپورٹ کرتا ہے، امریکہ کے بغیر اسرائیل چل نہیں پاتا، لیکن اب ایسا ہوا ہے کہ امریکی فوج اس معاملے پر بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی ہے اور یوں کہیں کہ امریکی فوج میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ امریکی فوج کے سینئر افسران میں یہ بحث زور پکڑ رہی ہے کہ ہم اسرائیل کی اتنی طرفداری کیوں کرتے ہیں۔ امریکی فوج اسرائیل کی غیر متزلزل حمایت کی بائیڈن حکومت کی پالیسی پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ امریکی فوج کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کی حمایت میں مزید امریکی فوجیوں کی مشرق وسطی کی طرف روانگی خطے میں کشیدگی کی صورتحال میں مزید اضافے کا خطرہ پیدا کر دے گی۔ امریکی فوج کا ماننا یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی حمایت کے لیے ملٹری پالیسی کا مقصد فوجی کارروائیوں اور سفارتکاری کے ذریعے خطے میں کشیدگی میں کمی لانا ہے، اور اب پینٹاگون میں سینئر حکام اس پالیسی سے ملنے والے نتائج پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ ہے، اس کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد سے پینٹاگون نے اسرائیل کو اربوں ڈالر کا اسلحہ فراہم کیا۔ اگست میں بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کو $20 بلین کے ہتھیاروں کے فروخت کی منظوری دی ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر، گائیڈڈ میزائل اور اس کے علاوہ فائٹر جہاز بھی بھیجے ہیں اور 43,000 فوجیوں کو بھی خطے میں تعینات کیا ہوا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ پینٹاگون کے سینئر حکام نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل موقع کا فائدہ اٹھا کر جارحیت میں اضافہ کرتا جا رہا ہے اور لبنان میں حزب اللہ کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں بھی اسی لیے شروع کی گئی ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ امریکہ کے جنگی بیڑے اور درجنوں جنگی جہاز کسی بھی ایرانی جواب پر اس کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کے صدارتی انتخابات میں اسرائیل کی حمایت ایک اہم نقطہ ہے اور اسرائیل کی حمایت یا مخالفت سے انتخابات کے نتائج پر اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بیان بازی میں تیزی ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تیزی لے کر آ گئے ہیں اور موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اقتدار میں نہیں ہے، اسی لیے وہ جو چاہیں بیان داغ سکتے ہیں، بس ان کو سیاسی فائدہ ملنا چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے حال ہی میں یہ کہا کہ میزائل حملوں کے جواب میں، ایران کے میزائل حملوں کے جواب میں اسرائیل کو ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا جو بائیڈن کا ایران پر حملوں کی حمایت نہ کرنا غلط ہے، ہمیں سب سے بڑے خطرے کا سامنا جو ہے وہ ایران کے جوہری ہتھیار ہیں۔ Hit the nuclear first and worry about the rest later، یعنی کہ پہلے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کرو اور اس کے بعد دیکھا جائے گا جو بھی ہو۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اگر اسرائیل کی جگہ میں ہوتا تو ایران کی تیل کی تنصیبات کی جگہ کسی متبادل جگہ پر حملے کا انتخاب کرتا۔ دوسری طرف اسرائیل نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے جوابی حملے کے رد عمل میں ایران نے کسی بھی قسم کی کارروائی کی تو اسرائیل جوہری ہتھیار استعمال کرے گا۔